نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کا اردو مترجمین نے کیا کیا ترجمہ کیا ہے؟ جواب، اس آیت کے اردو مترجمین نے کئی طرح سے تراجم کیے ہیں۔ نمبر 1، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، اور بیلیں، سبزیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں وغیرہ۔ سوال نمبر 2، سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں آسمان کی کیا کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن کیسا ہو جائے گا؟ جواب، اس آیت میں آسمان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، اس دنیا میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جواب، آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سوال نمبر 4، جنتی عورتوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ جواب، آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا ہے کہ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ سوال نمبر 5، سورہ رحمان مکی سورہ ہے کہ مدنی؟ جواب، سورہ رحمان مکی سورت ہے۔ سوال نمبر 6، سورہ رحمان کس پارہ میں ہے؟ جواب، سورہ رحمان پارہ نمبر 27 میں ہے۔ سوال نمبر 7، سورہ رحمان قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے کتنے نمبر پہ آتی ہے؟ جواب، سورہ رحمان قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 55 نمبر پہ آتی ہے۔ سوال نمبر 8، سورہ رحمان میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب، سورہ رحمان میں کل 78 آیات ہیں۔ سوال نمبر 9، سورہ رحمان میں کون سی آیت مقرر آئی ہے؟ جواب، سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مقرر یعنی بار بار آئی ہے۔ سوال نمبر 10، سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار آئی ہے؟ جواب، سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آئی ہے۔ سوال نمبر 11، سورہ رحمان میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب، سورہ رحمان میں 3 رکوع ہیں۔ سوال نمبر 12، مجموعی طور پر سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے کیا فرمایا ہے؟ جواب، مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے فرمایا ہے کہ تم میری بے حساب نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو اور اگلے جہان میں بھی تمہارے لیے بہترین چیزیں پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا تم میری بے حساب نعمتوں کو